بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے خزانے کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت سے نوازا ہے. یہ اللہ کے خزانے کی بڑی قیمتی نعمت ہے. اسی ایمان پر دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا مدار ہے کہ ایمان اور عمل والی جب زندگی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے، صحابہ کے واقعات ہمارے سامنے بتلائے ہیں. نبیوں کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ ایمان کی محنت کرتے ہوئے ایمان جن کی زندگیوں میں آ گیا اور ان کی زندگیاں ایمانی بن گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انہیں کیسے کامیاب فرما دیا، دنیا میں انہیں کیسے کامیاب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے واقعات بیان فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعات ہیں کہ جن کی زندگیوں میں ایمان تھا، جن کی زندگیوں میں عمل تھا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. اس لیے ہمارے ان اجتماعات کا اور ہماری ساری محنتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہماری زندگیاں ایمانی بن جاوے اور ایمان والا ایمانی صفات کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جاوے. کہ ایمانی صفات کیا ہے؟ کہ ایمانی صفات یہ ہے کہ زندگی میں تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، سنت والی زندگی ہو، کرنے کے کام کو کیا جاوے، نہ کرنے کے کام سے بچا جاوے، اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری جاوے. ہر عمل میں جائز ناجائز، حلال حرام کو پہچانا جاوے اور ہر عمل کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا ایک جذبہ دل کے اندر پیدا ہو جاوے، اور ان فکروں کے ساتھ ہمارے سارے عمل ہو رہے ہوں کہ ان اعمال سے ہماری آخرت کیسے بن جاوے. اس لیے کہ انسان کی زندگی سے جو عمل بھی نکلتا ہے وہ عمل یا تو اس کی آخرت کو بناتا ہے یا بگاڑتا ہے. کہ ہر عمل کی ایک تاثیر ہے، یا تو اس عمل سے آخرت بنے گی یا بگڑے گی. جب ایمانی مزاج زندگیوں کے اندر آ جاتا ہے اور اللہ کی ذات علی کا یقین پیدا ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علی سے کامل محبت پیدا ہو کر آپ کی ذات پر یقین آ جاتا ہے، تو پھر انسان ہر عمل کے اندر یہ غور کرتا ہے، یہ تصور کرتا ہے کہ اس عمل سے میری آخرت بن رہی ہے، بگڑ رہی ہے. جیسے انسان کھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ کھانا اچھا ہے یا برا ہے، اس کھانے کے اندر بدبو تو نہیں آ رہی ہے، یہ کھانا خراب تو نہیں ہے. کپڑے پہنتے وقت کپڑے میں دیکھتا ہے کہ کپڑا میلا ہے یا دھویا ہوا ہے. ایسے ہی ہر چیز کے اندر، دنیا کی ہر چیز کے اندر دیکھتا ہے. ایسے ہی ہر انسان کا ایمانی جب مزاج بن جائے گا تو ہر عمل کے اندر یہ دیکھے گا کہ اس عمل سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر
یہ چیز، یہ صفت پیدا ہو گئی تھی کہ جس کی بنیاد پر کہ وہ زندگی کے ہر عمل میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھنے والے تھے کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جاوے۔ ان کے بچوں کو یہ فکر تھی، ان کے جوانوں کو یہ فکر تھی، ان کے بوڑھوں کو یہ فکر تھی، ان کی عورتوں میں یہ فکر تھی، اور کہ ان کے مالداروں میں، غریبوں میں، ہر ایک کے اندر یہ فکر تھی کہ میرے عمل سے اللہ کیسے راضی ہو۔ اس لیے ہر عمل کو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا اہتمام کرتے تھے، پھر جلوت ہو یا خلوت ہو، درمیان لوگوں کے درمیانی زندگی ہو یا تنہائی کی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو، قوم کا مسئلہ ہو، برادری کا مسئلہ ہو، خاندان کا مسئلہ ہو، ہر چیز میں وہ یہ تصور کرتے تھے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا۔ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے کہ راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ قضاء حاجت کے لیے وہاں پر اترے تھوڑی دیر کے لیے، اور اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے۔ یہ زمانہ گزر گیا، ایک لمبے زمانے کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ اسی راستے پر سے گزرے، اس کے پہلی منزل پر وہ فارغ ہو چکے تھے، لیکن وہ منزل آنے پر اپنے خادم سے کہا کہ میری سواری کو یہاں رکا دو۔ خادم نے سواری رکائی، اور اسی جگہ جا کر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کی حیات میں بیٹھے تھے، وہ وہاں جا کر اسی طریقے سے بیٹھے اور پھر آ گئے۔ یہ ان کا عشق تھا، یہ محبت تھی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق تھا کہ یہ ان کی زندگیوں کے اندر ایمان کی بنیاد پر یہ صفات پیدا ہو گئی تھی کہ یہ محنتوں کے ذریعے سے یہی چاہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر ایمانی مزاج پیدا ہو جائے، کہ ایمان جب آتا ہے اس کی علامتیں آتی ہیں۔ اس کی علامتیں کیا ہے؟ کہ جسم سے نکلنے والا ایک ایک عمل احتیاط والا ہو جاتا ہے، ایک ایک عمل میں انسان کو اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی عمل کے اندر گڑبڑی ہو گئی، یا کوئی عمل خراب ہو گیا، یا کوئی عمل اللہ کی ناراضگی والا ہو گیا، تو جب تک بندہ اللہ سے توبہ نہیں کر لیتا، استغفار نہیں کر لیتا، اور جب تک اللہ سے اپنا معاملہ صاف نہیں کر لیتا، وہاں تک اس کو چین نہیں آتا۔ پھر دکان کا سیٹ ناراض ہو جائے، گھر میں باپ ناراض ہو جائے، یا گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے، انسان کا باہر دل نہیں لگتا، تو اللہ کی نافرمانی کر لی ہو، اللہ کو ناراض کر لیا ہو، اور انسان آرام سے گھومے، چین سے گھومے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ سے اپنے تعلق کو برابر کرتا ہے، اپنے تعلق کو درست کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصلح ما بینہ وبین اللہ، کہ جو اللہ اور اپنے درمیان کے اندر صلح کر لیتا ہے، اپنا معاملہ اللہ سے اچھا کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے سارے معاملات صحیح کر دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کے حالات کا بننا یا بگڑنا، کہ یہ دنیا کی چیزوں اور اسباب اور مال اور ملک اور اس پر نہیں ہے، بلکہ کہ دنیا کے حالات کا بننا اور بگڑنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال پر رکھا ہے، ایمان والوں کے عمل پر ہے۔ کہ ایمان والوں کا عمل کیسا ہے؟ کہ جیسے عمل یہاں سے جاتے ہیں اوپر سے فیصلے ویسے ہی آتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا والے اعمال ہوتے ہیں تو اللہ کے بندوں کی رضا والے فیصلے آتے ہیں کہ بندے خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا بات کہی تھی؟ فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم استغفار کرو اللہ سے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، کہ وہ معاف کر دے گا۔ کہ ہر چیز کا استغفار الگ ہوتا ہے، کہ جو جس گناہ میں، جو جس عمل کو چھوڑے ہوئے ہیں، نیک عمل کو چھوڑے ہوئے ہیں، تو اس کا استغفار ہی یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا جائے۔ نماز چھوٹ رہی ہے تو نماز کو داخل کرنے کی محنت کر لی جائے، اور کہ کوئی عمل چھوٹ رہا ہے، دین کا عمل ہے، وہ چھوٹ رہا ہے، زندگی سے نکلا ہوا ہے،
اس کا استغفار ہی ہے کہ اس کو زندگیوں میں داخل کر لیا جائے. کوئی گناہ ہے اس کا استغفار ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جاوے. یعنی ہر عمل کو اس کا حق دیا جاوے اور ہر عمل کا حق ادا کیا جاوے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تم پر آسمانوں سے بارشیں برسائے گا. پوری دنیا کی اکانومی، پوری دنیا کی مالیات کا نظام یہ بارش پر موقوف ہے. بارش صحیح ترتیب سے آتی ہے اور صحیح جگہوں پر گزرتی ہے تو پھر کہ اس سے کھیتیاں لہلہاتی ہے اور باغات جو ہے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. انسانوں کی معیشت جو ہے وہ اونچی ہو جاتی ہے، چیزیں سستی ہو جاتی ہے اور دنیا کے اندر فراوانیوں کے راستے کھل جاتے ہیں. بے قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں آ رہا ہے. کہا کیا کہ اناج بھی اب مہنگا ہو گیا، غلہ مہنگا ہو گیا، چیزیں مہنگی ہو گئی. کہا اس کا مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارکنگ کے اندر گاڑیاں پڑی نہیں ہیں، سب ادھر ادھر پڑی، مطلب پارکنگ میں پہنچا دو، اعلان کر دو. بھئی جو ساتھیوں کی گاڑیاں پارکنگ میں پڑی ہوئی ہوں یا باہر ادھر ادھر ہوں، وہ پارکنگ کا جو نظام سیٹ کیا ہوا ہے وہاں پر لے جا کر اپنی گاڑیوں کو رکھ دیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے لیے ساتھی اس کی فکر کریں جن کی گاڑیاں آگے پیچھے ہوں یا دوسری جگہوں پر پڑی ہوں، وہ گاڑیوں کو پارکنگ میں پہنچا دے تاکہ آنے والے مجمع کو سہولت ہو جاوے. تو جب بارشیں برابر گرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نظام کو درست کر دیتا ہے. تو بارشوں کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی بادلوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بارش، وہ پانی کو اٹھاتے ہیں اور زمینوں پر برستے ہیں اور سارے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں. تم ان بارش کے پانی کو تم جمع نہیں کر سکتے تھے کہ تم زمین میں اس کو جمع کر دو اور جمع کر کے تم اس کو حفاظت کے ساتھ برسوں کے برس تک استعمال کرتے رہو. یہ تمہارے کام کی بات نہیں تھی. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اللہ ہی پانی کو آسمان سے برساتے ہیں، زمین میں داخل کرتے ہیں، زمین میں اس کے اسٹاک بھی اللہ ہی کرتے ہیں اور پھر انسانوں کے کام وہ پانی آ جاتا ہے. کہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی قدرتوں کے مالک ہے کہ ہواؤں کا نظام اور بارش کا نظام، دنیا کے سارے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے چلائے تاکہ کہ یہ سارے نظام کو دیکھ کر یہ میری معرفت حاصل کرے، مجھے پہچانے کہ میں کون ہوں. سورج کا، چاند کا اپنے وقت پر نکلنا، وقت پر غروب ہونا، چاند کا بڑھنا اور چاند کا گھٹنا، دن اور رات کا آنا، کہ سارے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے چلائے تاکہ انسان اللہ کی ذات اور صفات جو ہے، اللہ کی صفات پر یقین لاوے، اللہ کی ذات پر یقین لے آوے کہ نہیں، کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، کہ وہی اللہ ہے جو پوری دنیا کے اور انسانوں کے اور سارے نظام کو ایک ہی اللہ چلاتے ہیں. کسی کی اس میں کوئی شرکت نہیں ہے، سارے محتاج ہے، وہی ایک دینے والا ہے. سارے فقیر ہیں، وہی ایک ذات ہے جو غنی ہے. سارے عبادت کرنے والے، وہی ایک ذات معبود ہے. وہی کاموں کو بنانے والی، وہی بگاڑنے والی، موت اور زندگی کا مالک وہی ایک اللہ ہے. موت کا مالک اللہ ہے، زندگی کا مالک اللہ ہے. تو موت بھی اللہ ہی دیتے ہیں، زندگی بھی اللہ دیتے ہیں. اس کے درمیان کے جو وقفہ ہے، یہ موت اور زندگی کے درمیان کے وقفے کو بھی اللہ ہی چلاتے ہیں. یہ جب مان لیا ہے کہ موت بھی اللہ دیتے ہیں، زندگی بھی اللہ دیتے ہیں، تو درمیان کی زندگی ہم پر نہیں گزرتی، درمیانی والی زندگی بھی اللہ ہی چلانے والے ہیں. اس لیے نبیوں نے آ کر یہ یقین سکھلایا اور ساری انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ تمہارے اعمال کے بننے اور بگڑنے پر دنیا کا نظام موقوف ہے. نہ مال پر ہے، نہ ملک پر ہے، نہ چیزوں پر ہے، نہ اسباب پر ہے، کہ کوئی چیزوں سے تمہارے حالات بننے والے نہیں ہیں. کہ باغات والے تھے، بہت بڑی بڑی کھیتیاں تھی، قوم سبا باغات کے مالک تھے،
اور اتنے زبردست باغات تھے کہ اگر کوئی خالی ٹوکرا لے کر وہاں سے گزر جاتا تو وہ اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا، اتنے جو ہے باغات سے پھل گرتے تھے۔ اگر باغات میں کامیابی ہوتی اللہ تبارک وہ کامیاب ہو جاتے، لیکن انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ نے ان کو ناکام کر دیا۔ ایسے ہی ملک والے اور بڑے بڑے جو ہے سلطنتوں کے مالک دنیا کے اندر آئے، نبیوں کی بات کو ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام و نشان کو ختم کر دیا۔ بہت سی قوموں کا تو تذکرہ کیا، بہت سی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعد میں ایسے لوگ ہیں جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو، والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ ان کے حالات کو جانتا بھی نہیں ہے۔ کہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جب سے دنیا کے نظام کو چلایا، وہ سارے حالات اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائے کہ یہ اللہ کے نبی کی امت ہے، یہ لاڈلی امت ہے، یہ آخر میں آنے والی ہے لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑی اور اہم ذمہ داری دی ہے کہ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس امت کو سارے کام اجتماعی دیے گئے ہیں، پہلی امتوں کو اجتماعی کام ایسے نہیں دیے گئے تھے، اس امت کو اجتماعی کام دیے گئے۔ اور ہمارے نبی کو کہ سورج بنا کر دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا، سورج بنا کر، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے اور سراج منیر روشن سورج بنا کر بھیجا ہے۔ کہ سورج کی کیا تاثیر ہے؟ رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک صبح صادق آتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کے اندر اندھیرا تھا اور دنیا ساری کے ساری ظلمتوں سے بھری ہوئی تھی، سارے کے سارے لوگوں میں ظلم و ستم تھا، اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، اللہ کے منشے کو نہیں پہچانتے تھے، زندگی کیسے گزارنی انہیں معلوم نہیں تھا، دن رات کیسے گزارنے معلوم نہیں تھا، بیوی بچے کون ہیں، کس کے کیا حق ہے کچھ معلوم نہیں تھا، رشتہ دار پڑوسیوں کے کیا حق ہے کچھ معلوم نہیں تھا، زندگیاں ویسے ہی گزر رہی تھی۔ ہاں نبی آتے تھے تو رات کی تنہائیوں کے اندر اور رات کے اندھیرے کے اندر جب ستارہ نکلتا ہے تو ستارے کی روشنی میں بہت سارے لوگ جو ہیں اپنا راستہ لے لیتے ہیں اور راستے جو ہیں ان کو معلوم ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال صبح صادق کی ہے کہ انہوں نے کیا آ کر خبر دی کہ اب میرے بعد جو ہے آخری نبی آنے والے ہیں، من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد اب نبی آنے والے ہیں، وہ آخری نبی ہیں جن کا نام احمد ہوگا، اور جو کہ آخری نبی ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جیسے صبح صادق اب بتلاتی ہے کہ اب رات کی تاریکی چھٹنے والی ہے، اندھیرا دور ہونے والا ہے، جہالتیں ختم ہونے والی ہے، اب ساری انفرادی زندگیاں ختم ہو جائے گی، اب ساری اجتماعی زندگیاں چلے گی۔ پھر جب سورج نکل جاتا ہے تو آپ گلیوں کے اندر دیکھو گے، بستیوں میں دیکھو گے کہ بستیوں میں چائے والے، لاڑی والے اور ٹھیلے والے یہ سب گھومنا چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، کہیں سے چائے کی آواز آ رہی ہے، سبزیوں کی آواز آ رہی ہے، چھوٹے بچے بھی اٹھ جاتے ہیں، بڑے بھی اٹھ جاتے ہیں، بازار بھی کھل جاتے ہیں، اور رات کا ایک سناٹا تھا وہ ایک اجتماعیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، سارے لوگوں میں حرکت آ جاتی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کی زندگی میں ایک حرکت ڈال دی، ایک حرکت آ گئی، اور لوگوں کی زندگیوں میں اجتماعیت آ گئی کہ ان کو نماز اجتماعی دی گئی کہ نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاوے، جمعہ دی گئی، عیدین دی گئی، اجتماعات اور مسلمانوں کے اجتماعی کام اور مسلمانوں کی جماعتوں کا آپس میں مل کر کام کرنا اور محنتیں کرنا اور آپس میں اخوت اور ہمدردی کے فضائل بیان کیے گئے کہ اخوت اور ہمدردی، سارے مسلمان ایک جسم اور ایک جان کی طرح ہیں۔ علاقے دنیا والوں کی تقسیم ہے، علاقے دنیا والوں کی تقسیم ہے، اور کہ خاندان اور یہ کہ اللہ نے صرف پہچان کے لیے بنائے ہیں، باقی سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمنون کجسد واحد، سارے مسلمان ایک جسم اور ایک جان کی طرح ہے، وہ چاہے کسی بھی علاقے کے ہوں۔
دنیا کے آخری کنارے پر رہتے ہوں یا دنیا کے درمیان میں رہتے ہوں، کہیں بھی رہتے ہوں، یہ جب آپس میں ملیں گے تو یہ ایسے ملیں گے جیسے کہ یہ آپس میں بھائی سے مل رہے ہیں۔ اب دیکھا ہوگا، آپ کسی جگہ پر چلے جائیں، وہاں پر آپ کو کوئی مسلمان نظر آئے جہاں آپ کا کوئی رشتہ دار نہ ہو، کوئی نہ ہو، لیکن وہاں آپ کو کوئی اپنا بھائی مسلمان نظر آ گیا تو دل انسان کا اندر سے خوش ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا ساتھی ہم کو مل گیا۔ یہ ایمانی اخوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ ہاں، اور اجتماعیت سے جو کام ہوتا ہے اور جو ہے دلوں کے جوڑ کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ جو کام ہوتا ہے، اس کام میں عمومیت ہوتی ہے، اس کام سے لوگوں کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کام سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع ہوتا ہے، اس میں انسان کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اس امت کو یہ سارے بڑے بڑے فضائل دیے گئے، یہ فضیلتیں کہ زندگیوں میں داخل کرنا اور ان صفات کے ساتھ مسلمان زندگی گزارنے والا بنے کہ ساری چیزوں سے اوپر ہو کر، قبائل سے، خاندانوں سے اور دنیا کے اپنے لیبلوں سے اور دنیا کی چیزوں سے اور دنیا کے اسباب اور ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کر کہ ایک ایمانی اخوت کہ مسلمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھائی بھائی بنایا ہے، ہم کو کہ لوگوں کے راحت کے لیے، لوگوں کے سکون کے لیے پوری دنیا کے انسانوں میں امن و امان آ جاوے اور سارے لوگوں کے اندر جو ہے خوشحالی آ جاوے، سارے لوگ محبتوں کے ساتھ زندگیاں گزارنے والے بن جاوے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کے حقوق بیان فرمائے کہ تمہارے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، تمہارے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر تمہارا پڑوسی کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ بھی سلوک کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس کے ساتھ بھی سلوک کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ہاں، کہ یہ ایمانی صفات یہ زندگیوں میں آ جاوے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر منتقل ہو جاوے کہ یہ اس لیے اجتماعات ہوتے ہیں، اسی لیے یہ ساری محنتیں ہوتی ہیں، یہ پنڈال اسی لیے ہیں، یہ سارے مسلمانوں کی اجتماعیت اسی لیے ہے تاکہ ہماری زندگی کامل اللہ والی بن جاوے، اللہ کا تعلق ہر ایک کو مل جاوے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں کہ دو باتیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دو باتوں کی وجہ سے کامیاب کیا تھا۔ ایک تو ان کا اللہ سے تعلق مضبوط تھا جس کی وجہ سے ان کی نمازوں کی کثرت تھی، نمازوں کی کثرت تھی، خوب نمازیں پڑھا کرتے تھے اور نمازوں کے اندر خوب دھیان لگایا کرتے تھے اور نمازیں کہ وہ اپنی پابندی اور اہتمام کیا کرتے تھے۔ کہ سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ اگر کوئی اجتماعی کام نہ ہوتا، کوئی ایسا تقاضا نہ ہوتا تو وہ اپنے آپ کو نماز میں مشغول کیا کرتے تھے، اور دوسرا وہ اللہ کے راستے کی محنت کیا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے کی محنت میں ہر صحابی اپنے آپ کو کھپاتا تھا، لگاتا تھا۔ ہاں، کہ اللہ کے لیے لگاتا تھا، کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربانیوں پر ڈالنا اور اپنے آپ کو مجاہدوں میں ڈالنا اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا اور دوسروں کا خیال کرنا، کہ یہ سارے صحابہ کی صفات تھی۔ انصار صحابہ کی یہ صفت تھی کہ وہ مشکل کے جو کام ہوتے تھے کہ وہ اپنے اوپر لے لیا کرتے تھے اور آسان کام کہ دوسروں کو دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے اے اللہ کے نبی کہ ہمیں جو مشکل کام ہے وہ ہم کو دے دیں اور آسان کام ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے، ہمارے فلاں بھائیوں کو دے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں آخرت کا یقین تھا کہ یہاں تو جو عمل کیا جائے گا اس کا اجر اور صلہ تو اللہ کے یہاں سے مجھے لینا ہے، ہاں، آخرت کے لیے لینا ہے۔ اس لیے ان کی جو موت ہوتی تھی اور ان کا جو آخری وقت ہوتا تھا وہ خوشی کا سما ہوتا تھا، خوشی کا وقت ہوتا تھا کہ انعام لینے کا وقت ہے، رزلٹ اچھا آیا ہے اور کام اچھا کیا ہے تو اب آخری وقت ہے، تو موت کے وقت خوشی کے اندر دنیا سے جاتے تھے۔ ہم نے واقعہ سنا ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیوی رونے لگی، واہ حزنا، ہائے افسوس تم دنیا سے جا رہے ہو۔ وہ کہہ رہے تھے واہ تربا غدا نلقى محمدا احبت محمد وحزبا، ارے رونے کی کیا بات ہے، موت کا وقت تو خوشی کا دن ہے کہ اللہ کے یہاں جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ لیکن کہ جس نے اللہ سے دوستی لگائی ہے، جس نے اللہ سے دل لگایا ہے، جس نے اللہ سے تعلق بنایا ہے، اللہ کے اوامر پر عمل کیا ہے اور اللہ کی مرضیات پر چل کر جو دنیا سے گزرا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی موت کا دن اس کا عید کا دن بنا دیں گے اور مرنے کے بعد کی اس کی زندگی لامحدود زندگی اس کی کامیابی والی بن جائے گی۔
کہ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو ایمان اور عمل سے متصف کرنا ہے، ایمان اور عمل سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، کہ چاہے انسان جس فیلڈ میں ہو، زندگی کے جس شعبے کے اندر ہو، وہ یہ دو چیزوں کا خیال کرے کہ ایمان کے خلاف کوئی عمل نہ ہو، کہ ایمانی مزاج کے ساتھ عمل ہو، اور ہر عمل کے اندر اس کے حق کو معلوم کیا جائے۔ ہر عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بھی بتلائی ہے اور حد بھی بتلائی ہے۔ استغنا ہے، لوگوں سے لاپرواہی، لوگوں سے کوئی امید نہ رکھنا استغنا ہے، کہ یہ استغنا کا حق بھی بتلایا، استغنا کی حد بھی بتلائی ہے، کہ استغنا جب حد سے پار ہو جاتا ہے تو تکبر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے استغنا کی حد بتلائی ہے۔ تواضع اور چاپلوسی کی حد بتلائی ہے، کہ یہ کرنا تواضع ہے، اور اس تواضع کے اندر حد سے آگے بڑھنا کہ اس کی ایک حد ہے، اس کے آگے بڑھنا کہ پھر چاپلوسی ہے۔ کہ ہر چیز کا حق بتلایا ہے اور ہر چیز کی حد بتلائی ہے، کہ یہ مزاج اور یہ ساری چیزیں کہ یہ اللہ کے راستے میں نکل کر اور دین کی محنتوں میں لگ کر، کہ ہر انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ ہر صحابی ایسا تھا کہ وہ اپنے دین کو جاننے والا تھا، کہ مجھے کتنے دین پر عمل کرنا ہے۔ میں مزدور ہوں تو مزدوری کا دین کیا ہے، میں تاجر ہوں تو تجارت کا دین کیا ہے، میں کرایہ دار ہوں تو کرایہ دار کا دین کیا ہے، میں کرایہ پر دینے والا ہوں تو اس کا دین کیا ہے، کہ ساری چیزوں کا دین معلوم تھا۔ اس لیے زندگی میں محبتیں تھی، اخوتیں تھی، کہ مال آتا تھا تو مال آنے کے بعد کہ ان کی زندگی میں بے احتیاطی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اور احتیاط بڑھ جاتا تھا، اور احتیاط بڑھ جاتا تھا، کہ مال کے اندر اللہ کا حق کتنا ہے، بندوں کا حق کتنا ہے، اس کو پہچان کر وہ ادا کرنے والے ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ اپنے آپ پر، اپنی ذات پر ترجیح دینے والے، کہ کیسی ترجیحات اور کیسی ان کی صفات، کہ ان کے ایک ایک عمل پر اللہ کے یہاں سے خوشخبری آتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ ابو ذر ہیں، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے یہ ابو ذر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل تم تو آسمان والوں میں سے ہو، ابو ذر زمین والوں میں سے ہیں، تم ابو ذر کو کیسے پہچانتے ہو؟ تو فرمایا کہ ابو ذر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں، کہ ابو ذر کے اعمال نے آسمان میں ہلچل مچا دی ہے، کہ آسمانوں کے فرشتے ابو ذر کے اعمال پر رشک کر رہے ہیں۔ کیسے عمل کریں؟ اللہ کرے اللہ ہم کو اس عمل کا ذرہ نصیب کر دے۔ کیفیات والے اعمال، اخلاص والے اعمال، اور سب سے بڑی چیز صحابہ کی کہ وہ مخلص تھے، کہ اخلاص کتنا تھا، کہ اخلاص اتنا تھا کہ انہوں نے قربانیاں دیتے گئے، قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکوں کو فتح کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکوں کی حدیں وسیع کر دی، تو انہوں نے اپنے ٹھکانے جنگلوں میں بنا لیے، اور اپنے آپ کو جو ہے کہ کوئی عہدہ نہیں لیا، کہ عہدوں کے پیچھے نہیں تھے، کہ ان کو ترجیحات، ان پر دوسروں کو ترجیحات دی گئی، جو نئے نئے ایمان لائے تھے، جو بعد میں ایمان لائے، کہ ان کو جو ہے ترجیح دی گئی۔ لیکن صحابہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا، صحابہ نے اپنے آپ کو کہ مخلص، کہ ہم تو پہلے بھی اللہ کے لیے کرتے تھے اور اب بھی اللہ کے لیے کریں گے، اور مرتے دم تک اللہ کے لیے کرنا ہے، ہمیں مخلوق سے کچھ نہیں چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ عزت چاہیے، اور نہ واہ واہ چاہیے، نہ کوئی اور چیز چاہیے۔ ہاں، دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، دینے والا وہی ایک ہے جو سب کو سب چیزیں دیتا ہے، عزت بھی، شہرت بھی، دولت بھی، اور دنیا کی راحتیں اور نعمت بھی وہی اللہ کی ذات ہے، وہی دیتا ہے۔ باقی دنیا میں کہ سارے فقیر ہیں، سارے محتاج ہیں، ساروں کو دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے کوئی انسان کسی کے اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو دوسری کی ذات کے نفع نقصان کا تو کیسے مالک ہو سکتا ہے؟ اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس فکر کو اور اس چیز کو، اس یقین کو زندگیوں میں راسخ کرنے کے لیے ہر 5 وقت کی اذانوں میں، نمازوں کے اندر اس بات کی ترغیب دلائی گئی، اور نمازوں کے اندر یہی بات کو دہرایا گیا، سورہ فاتحہ کو بار بار دہرایا گیا، کہ جس کے اندر کہ ہر انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جاوے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو پالنے والی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ ایک مفسر فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے 40,000 عالم بنائے ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 70,000 اللہ تعالیٰ نے عالم بنائے ہیں، کہ وہ سارے عالموں کو پالنے والا صرف ایک اللہ ہے. کتنے عالم، یہ ہماری دنیا جو کچھ نظر آ رہی ہے یہ صرف ایک جہان ہے، ایسے کئی جہان اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں. ہاں، ایک انسان آج دنیا ایک دکان چلاتا ہے، سمجھتا ہے دکان مجھ سے چل رہی ہے اور میں دکان سے چل رہا ہوں، میں دکان سے چل رہا ہوں اور دکان مجھ سے چل رہی ہے، کہ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے آپ پر ڈال دیا ہے. کہتا ہے میں نہیں ہوں گا تو دکان نہیں چلے گی. اب دکان پر چلا گیا تو کہا کہ دکان مجھ سے چل رہی ہے اور دکان کو میں چلا رہا ہوں. کہ یہ اس سے باہر نکل کر کے سب پالنے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہمیں کس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ سارا نظام تمہارے لیے چلایا گیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کہ تمہاری فکریں آخرت کی بن جاوے اور تمہاری محنتیں آخرت میں لگ جاوے، تمہاری سوچ اور فکر آخرت کی بن جاوے. اس لیے تمہیں فارغ کر دیا گیا کہ تمہارے لیے کوئی نظام نہیں کہا گیا، کہ سارے نظام اللہ نے چلا دیے ہیں. اب تمہارے ذمے کام دیا ہے، وہ کام یہ ہے کہ تم محنت کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں اور پورے عالم میں بسنے والے ایک ایک انسان کی زندگیوں میں دین کیسے آ جاوے، اس کی محنت کرنی ہے تاکہ اللہ کا دین اس دنیا کے اندر بلند ہو جاوے. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبیوں والی محنت اور نبیوں والا طریقہ اور نبیوں والا کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمے کیا ہے. کیا نبی جتنے ایک بیک وقت جتنے کام کیا کرتے تھے کہ وہ سارے کام یہ امت کرے گی، کہ سارے کام امت کو اللہ تعالیٰ نے، اور اس امت کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے، کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسی کیسی صلاحیتیں ہیں اور کیسے کیسے نوجوان ہیں اور کیسی کیسی صلاحیتوں کے مالک ہیں. کہا یہ ساری صلاحیتیں دین پر لگ جاوے. دنیا پر لگ رہی ہے تو دنیا بھی چمک رہی ہے، ایسے ہی اگر دین پر لگ گئے تو دین چمک جائے گا. بھئی بہت سارے علاقے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ آباد نہیں تھے، لیکن لوگوں نے اپنا مال لگایا، جانیں کھپائی اور محنتیں کی، مزدوریاں کی، تو وہ شہر بن گئے اور وہ آباد ہو گئے، دکانیں بھی ہو گئی، اور جو کسی زمانے میں ایک بنجر میدان تھا کہ وہ شہر کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور وہاں سے لاکھوں کروڑوں کی آمدنیاں لوگوں کی شروع ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ انسانوں کی محنت اس پر لگی ہے. ایسے ہی کہ انسانوں کی محنت دین پر لگ جاوے، اللہ کے اوامر اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پر لگ جاوے، تو جیسے آج مسجد خالی نظر آ رہی ہیں، اعمال سے زندگیاں ختم ہوتی جا رہی ہے، ایسے ہی عمل سے زندگیاں جو ہے معمور ہو جائے گی، بن جائے گی، اور مسجدوں کے اندر ساری چیزیں زندہ ہو جائے گی. بازاروں کا دین بازار میں، مسجدوں کا دین مسجدوں میں، گھر کا دین گھر میں، اور کہ ہر ایک اپنے دین کو لے کر چلنے والا بنے گا. صحابہ نے محنت کے ذریعے سے اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو ایسا بنایا تھا جس کی وجہ سے کہ بعد کے جو بھی مسلمان ہو جاتے ان کو کہا جاتا کہ تم مدینے میں آؤ. مدینے میں جب آتے اور مدینے میں آ کر مدینے کا بازار دیکھتے اور مدینے کی چیزیں دیکھتے اور مدینے کی معاشرت دیکھتے، مدینے کا پردہ دیکھتے، مدینے کا ایثار دیکھتے اور مدینے کی ہمدردی اور اخوت دیکھتے اور مدینے میں لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت اور میل جول دیکھتے اور مسجدوں کے تقاضے پر لوگوں کا جمع ہونا دیکھتے. کہا کہ صحابہ جمع ہے اور سب بازاروں کے اندر ہے، ایک آواز لگا الصلاۃ جامعہ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، یا کسی بھی تقاضے کے لیے جمع کرنا ہوتا یہ کہا جاتا تو فوراً سب اپنی دکانوں کو، ساری چیزوں کو چھوڑ کر آ جاتے. اطاعت کا ایسا جذبہ سکھلایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بیٹھ جاؤ تو سارے جو جہاں ہوتے وہ وہیں پر بیٹھ جاتے. ایک مرتبہ مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ سارے نیچے بیٹھ جاؤ. ایک صحابی جو ہے مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، دہلیز کے باہر ایک قدم تھا، دہلیز کے اندر ایک قدم تھا، وہ وہیں پر بیٹھ گئے. کسی نے کہا ذرا ایک قدم آگے اٹھ کر اندر چلے جائے. کہا نہیں، اللہ کے نبی کی بات سننے کے بعد بھی میں ایک قدم آگے نہیں ہٹ سکتا. پڑوس کے مسجد کے پڑوس میں ایک باڑہ تھا، اس میں ایک صحابی تھے، تو وہ باڑے کے اندر ہی بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو بس بیٹھ جاؤ. کہا یہ اطاعت کا جذبہ. تو مدینے کا ماحول ایسا بن گیا تھا کہ جس کی وجہ سے اطاعت بھی سیکھتے تھے، جذبات بھی سیکھتے تھے، بازار کا دین بھی سیکھتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روزانہ بازار میں جاتے اور بازار میں جا کر واپس آ جاتے. ان کے خادم نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ بازار میں جاتے آ جاتے، صرف سلام کرتے لوگوں کو اور پھر آ جاتے ہیں.
تو فرمایا کہ اللہ کے بندے مجھے بازار سے کوئی چیز خریدنی نہیں ہوتی، مجھے بازار سے کوئی کام نہیں ہے، میں تو صرف اللہ کے نبی کی سنت سلام کو زندہ کرنے کے لیے بازار میں جاتا ہوں، اس لیے ہر دکان والے کو سلام کرتا ہوں۔ کہ یہ جو چیزیں تھی کہ یہ مدینے کے ماحول میں پیدا ہوئی تھی، اب یہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جاوے، یہ ہمارے ماحول میں پیدا ہو جاوے، اس لیے ہمارا یہ اجتماع ہے، اس لیے ہماری یہ محنت ہے، اور اس محنت کے ذریعے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفات لوگوں کی زندگیوں میں زندہ کریں گے۔ اس لیے ماشاءاللہ یہ جو مجمع آیا ہوا ہے کہ یہ مجمع کہ جو اب آئندہ جو مجمع آئے گا اس کا میزبان ہے، پہلے آنے والے کہ یہ میزبان ہے، بعد میں آنے والے کہ وہ مہمان ہے، یہ خطے وار جماعت کے ساتھی ہیں اور ذمہ دار ساتھی اپنے حلقوں کے، مسجدوں کے، اور ماشاءاللہ آپ بھی حضرات نے فکریں کی، دعائیں کی اور ساری بستیوں میں دعوتیں چلائی، تو یہ سارا کام اللہ نے آسان کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماع دے دیا، اور اجتماع ہو رہا ہے، مجمع آنا شروع ہوگا۔ تو اب اس مجمع کا کیا کام ہے؟ کہ اس مجمع کا کام یہ ہے کہ یہ 3 دن کے لیے اس جو ہمارا پنڈال ہے اس پنڈال کو مسجد جیسا ماحول بناوے۔ ہاں کہ اس کو ایسا نہ بناوے کہ بس یہاں پر دنیا کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، دنیا کے تذکرے بھی ہو رہے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہی ہے، کچھ کھیل رہے ہیں، کچھ ادھر بھاگ رہے ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ یہ ہمارا پنڈال ہے، یہ 3 دن تک ہماری مسجد ہے کہ یہاں پر ہماری نمازیں ہوں گی، یہاں پر ہمارے اعمال ہوں گے، تعلیمیں ہوں گی، تلاوت ہوگی، ذکر و اذکار ہوگا، تہجد اور اشراق لوگ پڑھیں گے۔ تو یہ سارے ماحول کو ہم 3 دن تک ایسا اعمال والا بناوے کہ ہر آنے والا اس ماحول سے متاثر ہو کر یہاں کے اعمال لے کر اپنی بستیوں کے اندر جاوے۔ اس لیے یہ مجمع جو ہے سب سے پہلے تو یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم آنے والے مجمع کے خادم بن کر رہیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ؟ ہاں کہ یہ مجمع خدمت کرے گا۔ خدمت کیا کرنی ہے کہ بھائی زون کی خدمت ہے تو زون والوں کے ذمہ ہے، وہ کریں گے اس کو، باقی جس کو جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہے کہ وہ تو اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے۔ باقی جو خطے وار جماعت کے ساتھی ہیں اور جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ سارے ساتھی یہاں سارے مجمع کو پنڈال کے اندر ساری مجلسوں میں شریک کریں گے کہ ہماری مجلسوں کا جو وقت طے ہو گیا، بزرگوں نے مشورے سے ہماری مجلسوں کا جو وقت طے کریں گے کہ یہ سارا مجمع یہ فکر کرے گا کہ کیسے ہی مجمع جو ہے مجلس میں وقت پر جڑ جاوے۔ تو اس لیے اپنے مجمع کو وقت پر مجلسوں میں شریک کرنا، تعلیم کے وقت میں ساروں کو تعلیم میں شریک کرنا، اور کہ ظہر کے بعد کی مجلس اور عصر کے بعد کی، مغرب کے بعد کی، اسی طریقے سے فجر کے بعد کہ یہ جو مجلسیں ہوگی اس میں اپنے مجمع کو شریک کرے، باہر جو گھومتا ہوا مجمع ہو اس مجمع کو اندر پنڈال میں وقت گزرواوے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ساتھی نئے آئے ہوئے ہیں اور جو عمر والے ساتھی ہیں ان کی خدمت کرنی ہے، نئے ساتھیوں کی رہبری کرنی ہے، ان کو انفرادی میں لے کر ان کا ذہن سازی کرنی ہے، ذہن بنانا ہے، اعمال کے لیے ان کو تیار کرنا ہے، اللہ کے راستے کی محنت کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہمارا تشکیل کا کام ختم نہیں ہوا ہے، یہ 3 دن پنڈال کے ہمارے تشکیل ہی کے ہیں کہ اس میں ہم آنے والے مجمع کو اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے کھڑا کریں گے، اور اس کے لیے ہمارا ہر ساتھی تشکیل کرے گا کہ بزرگوں نے یہاں سے تشکیل کی آواز لگائی کہ اب بیٹھے ہوئے کسی ساتھی کی ہمت نہیں ہو رہی، آپ کھڑا کریں گے، اس کو نیت کرائیں گے، ارادے کرائیں گے، بعد میں کسی وقت میں تیار ہو گیا تو اس کو تیار کر کے تشکیلی کمرے میں لے آوے تاکہ اس کی ترتیب بن جاوے کہ یہ ہمیں اپنے مجمع کو وصول کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہاں پر ماحول بنایا، اپنے مجمع کو مانوس کیا، اپنے مجمع کو قریب کیا، ان کی خدمتیں کی، تو بہت بڑا عملہ اور بہت بڑا مجمع اس اجتماع سے اللہ کے راستے میں نکل جائے گا، جو ارادہ نہیں کیا تھا جس نے کہ مجھے جانا ہے، لیکن کہ ہمارے یہاں کے اعمال کی فضا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے دل بنا دیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مجمع ہے یہ نمازوں کے اوقات میں صفوں کو درست کرنے کا خوب اہتمام کریں کہ نمازیں کہ بھئی اسٹیج سے تخت سے جو ہے آواز لگا دی گئی، لیکن آپ صفوں کے اندر ہیں، تو جو خطے وار جماعت کے ساتھی ہیں کہ وہ اپنی صفوں کو بھی درست کریں کہ اگلی صفوں کو دیکھ کر پچھلی صفیں درست کریں، کہ اگلی صفوں کو دیکھ کر پچھلی صفیں درست کریں۔ اگر پچھلوں کو پیچھے کا معاملہ دیکھا گیا تو صفیں ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی،
اس لیے صفوں کو درست کریں، ساتھیوں کو صحیح کھڑا کریں اور صحیح ترتیب سے صحیح نظم کے ساتھ کہ اپنے ساتھیوں کو جو ہے نماز کے اہتمام کرائیں۔ بہت سی مرتبہ کہ ہماری جماعت کی نماز ہے، اجتماعی نماز ہے، ہمارے ساتھیوں کو یہاں نماز کے اندر جوڑیں اجتماعیت کے ساتھ، اور کہ مجمع بیانوں کے بعد جلدی فارغ ہونے کی فکر کریں کہ بھئی وضو وغیرہ سے، استنجا سے ہے، نماز کا وقت ہے، تو اس کے لیے ہم خود بھی فارغ ہو جائیں اور مجمع کو بھی فارغ کر کے وضو خانے سے، استنجا خانے سے، بازار سے اور دوسری جگہوں سے کہ ان کو محنت کر کے فوراً جو ہے یہاں پر لانے کی کوشش کریں۔ اپنے مجمع کو سمجھائیں کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے یہ پنڈال کے اندر گزرے، یہاں اندر کی فضا میں، اندر کے ماحول میں گزرے۔ تو یہ انشاءاللہ کرو گے نا بھائی ساتھی سارے کے سارے؟ ہاں، کہ ہمیں نمازوں کے اوقات میں اس کی فکر کرنی ہے، اور کہ ہماری جو مجلسیں جو طے ہوگی کہ 10 بجے علماء کی مجلس ہوتی ہے، اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس کی مجلس عصر کی نماز کے بعد ہوگی، اور ایسی خواص کا مجمع ہے اس کی مجلسیں ہوتی ہے، تو ہم اپنے مجمع کو پہنچانے کی فکر کریں، صرف ان کو راستہ نہ دکھا دیں کہ آپ یہاں سے وہاں چلے جاؤ، بلکہ ہم ان کو وہاں پہنچا کر آویں اور ان کو جو ہے ان کے مقام پر چھوڑ کر آویں، تاکہ وہ اس مجلس میں شریک ہو کر اس مجلس کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ اور ہر تشکیل کے بعد جو ہے کہ بزرگوں کی جو تشکیل ہوتی ہے، وہ تشکیل کے بعد کہ جو نام لکھنے ہوتے ہیں، اپنے حلقے کے ساتھیوں کو تیار کرنا ہوتا ہے، تو ایسے ہی پورے پنڈال کے اندر ایک تشکیل کا ماحول بنائیں۔ اب پنڈال کے اندر ساتھیوں کی خدمت کریں، کھانے کا وقت آئے تو کھانے میں پہلے مجمع کو کھانے دیں، بعد میں ہم کھائیں۔ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا تاخیر میں رکھیں، اپنے مجمع کو پہلے فارغ کرا دیں اور اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھائیں، تاکہ وہ ضرورت سے جتنا فارغ ہو جائیں گے، جتنا آسانی کے ساتھ ان کو سہولت دیں گے، انشاءاللہ وہ اس اجتماع سے بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے، ایثار سیکھ کر جائیں گے، اور ساتھیوں کی جو ہے خدمت دیکھ کر جائیں گے کہ دیکھو کوئی بات نہیں تھی، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہماری کیسی خدمت کر رہے ہیں، کہ یہ اللہ کی نسبت پر یہ خدمت ہوگی۔ ایسے ہی کہ کھانے کے زون کے اندر اگر جو ضرورت ہے تو ہم جو ہے خدمت میں لگے، اپنے آپ کو لگاویں، کہ ہمارے ساتھی جو ہے کہ اگر کوئی تقاضا آ گیا تو اس تقاضے پر اپنے آپ کو کھڑا کریں، کہ جو بھی اجتماع کے اندر کے جتنے بھی کام ہیں، یہ سارے کام جس کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، کہ ہر ساتھی اس ذمہ داری کو اہتمام سے ادا کرنے کی کوشش کرے گا، تو انشاءاللہ اجتماع کا نظام بھی برابر رہے گا اور آنے والا مجمع بھی وصول ہوگا، اور آنے والا مجمع یہاں سے کچھ دین کی فکروں کو لے کر جائے گا۔ تو بھائی سب ساتھی کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں، اس کے لیے اپنے رات کے جو خدمت والے خطے وار جماعت کے جو ساتھی ہیں، وہ رات کو عشاء کے بعد، کھانے کے بعد جلد سے جلد اپنے ساتھیوں کو سنانے کی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا مجمع جو ہے وہ موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہاں پر موبائل لے کر بیٹھا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، نہیں، بلکہ ہم مجمع کو سمجھائیں گے، نوجوان دوست ہیں تو ان کو سمجھائیں گے کہ ابھی ہم کہ 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں ہیں، یہ اللہ کے راستے میں ہیں ہم، کہ ہم یہاں پر موبائل کا کم سے کم استعمال کریں گے، کہ جو ہے یہاں پر فضول چیزوں کے اندر ہم اپنے آپ کو مشغول نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم اپنے ذمہ دار ساتھی طے کریں کہ وہ رات کو جلد سے جلد ساتھیوں کو سلانے کی کوشش کریں، اور رات کو یہ مجمع جلد سے جلد سو کر فجر میں جلد سے جلد تہجد کے اندر اٹھ جائیں، تہجد پڑھ کر اللہ سے مانگے، استغفار کریں، دعائیں کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کی قبولیت اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے قبول کر لے، پوری امت کے لیے دعائیں مانگے۔ اس کے لیے دعاؤں کا حصہ بڑھانے کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ جو ساتھی ہیں یہ اپنے مجمع کے لیے دعا کریں اور پوری امت کے لیے دعا کریں اور اجتماع کی کامیابی کے لیے دعا کریں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں کہ سب سے زیادہ دعائیں ہیں، کہ دعائیں آپ نے بہت کثرت سے مانگی ہیں اور امت کو دعائیں سکھلائی ہیں۔ اس لیے انفرادی وقت میں بھی اور جو ہے دوسرے فارغ اوقات میں بھی یہ مجمع اپنے آپ کو اعمال میں لگائے گا، کہ اپنے مجمع کو بھی اعمال میں لگائے، ہم خود بھی اعمال میں لگے۔ فضول ہے، بات چیت ہے، ادھر ادھر گھومنا پھرنا ہے اور مجلس بازی کرنا ہے، کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے اجتماع گاہ کے اندر ہم نہ کریں، بلکہ جتنا ہم یہاں پر احتیاط کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ باقی کی زندگی بھی اللہ احتیاط والی بنا دے گا۔ یہاں جن فکروں کے ساتھ رہیں گے یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ فکریں باقی رہے گی۔ یہاں ہم نے مجمع کو تیار کیا، ہر ساتھی سوچے کہ میں اپنے مجمع کو تیار کروں، میں اپنے ساتھیوں کو تیار کروں، میں اپنے ساتھیوں کی خدمت کروں،
مجھ سے اللہ کیسے کام لے لے وے، کہا ہر عمل کے لیے، ہر کام کے لیے ہر ساتھی اپنے آپ کو تیار رکھے، تو انشاءاللہ اللہ ہم تمام کو قبول کر لے گا۔ تو بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ کوئی بات ہے تعلیم ابھی کرو۔ نہیں لگے گا نا تفصیل کرو 3 ہمارے جو صبح کے اعمال ہوتے ہیں کہ ان اعمال کے اندر کہ اپنے جو آنے والا مجمع ہے کہ اس مجمع کو اہتمام کے ساتھ لگانا ہے۔ یہ صبح کی مجلس ہوتی ہے، زون کی کارگزاری ہوگی، اسی طریقے سے پرسوں جو ہے وہ 5 اعمال کی مجلس ہوگی، تو مسجد اور جماعت کے ساتھی ہیں، ذمہ دار ساتھی ہیں، کہ ان ساتھیوں کو تو وہاں پہنچانا ہے، لیکن باقی جو ساتھی ہیں کہ ان ساتھیوں کو اجتماع گاہ میں پنڈال کے اندر ہی فجر کی نماز کے بعد بات ہوگی، تو اپنے باقی سارے مجمع کو یاد جوڑنے کی کوشش کریں۔ رات بڑی لمبی ہے، نیند بھی آسانی سے پوری ہو جاتی ہے، ایسا نہ ہو یہاں بات چالو ہے اور ہمارے ساتھی پیچھے آرام کر رہے سو رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہمارے اجتماعی عمل کے اندر کہ ہمارے سارے ساتھیوں کو یہاں جوڑنے کی کوشش کریں۔ پھر ہمارے تعلیم کا وقت طے ہوتا ہے کہ 10 بجے تعلیم ہوگی، 9:30 بجے، 10 بجے کا جو بھی وقت مشورے سے طے ہوگا، کہ وہ تعلیم کے وقت میں کہ اپنی حلقے والے اپنے ذمہ دار ساتھیوں کو اور سب کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور تعلیم کرنے والے 1-2 ساتھی طے کریں جو جہوری الصوت ہو، بلند آواز والے ہوں۔ کیسی بلند آواز والے کہ سارے لوگوں کو سنائی دے۔ تعلیم صرف برکت کے لیے نہیں ہے کہ ایک جگہ تعلیم ہو رہی ہے اور پیچھے جو ہے ساتھی نیچے منڈی ڈال کر اور گردن ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تعلیم حرکت کے لیے ہے، تعلیم سیکھنے سکھانے کے لیے ہے، تعلیم زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ہے۔ تو تبدیلی سوتے سوتے نہیں آئے گی، تبدیلی ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے نہیں آئے گی، برابر آواز بھی ہوں۔ مجمع زیادہ ہے تو چھوٹے چھوٹے مائک ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آواز پہنچا دے، یا پھر ایسا ساتھی جو بلند آواز سے تعلیم کرے، سارے ساتھیوں کو آواز پہنچے۔ اور تعلیم ہماری ترتیب کے ساتھ ہو، 2 کتابوں کی تعلیم ہو، فضائل اعمال، فضائل صدقات۔ یہ 2 کتابیں ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے مشورے سے طے کی ہے کہ یہ 2 کتابوں کے اندر کہ 5 شعبوں کے فضائل بیان کیے گئے، کہ فضائل کے ذریعے سے امت کے اندر استحضار پیدا ہوگا، اور اسی فضائل کے راستے سے کئی لوگوں نے اپنی زندگیوں کو درست کر لیا۔ ایک جو ہے کئی کارگزاریاں ہیں کہ لوگوں نے تعلیم سنی اور تعلیم سن کر ان کے دل پر ایک بات لگ گئی کہ نبی کی تو احتیاط کا یہ حال تھا کہ وہ صدقے کی کھجور بھی انہوں نے پھینک دی اور بچے کے منہ سے نکال لی، لیکن امتی کا کیا حال ہے کہ امتی کا حال یہ ہے کہ وہ حرام پر حرام کھا رہا ہے، ناجائز پر ناجائز کھا رہا ہے، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ بس یہ بات تعلیم کے اندر آئی، ساتھی کو لگ گئی، اس نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی حرام کمائی سے۔ تعلیم کے اندر برکت ہے، اس کے لیے 2 کتابوں کے اہتمام سے تعلیم کرنی ہے۔ فضائل قرآن مجید میں سے پڑھ کر کہ پھر قرآن کے حلقے لگے، جتنے قرآن سیکھے ہوئے ساتھی ہوں کہ اتنے حلقے لگاوے، کہ قرآن سیکھے ہوئے ساتھی ہر حلقے میں موجود ہو، سیکھا ہوا صحیح سکھائے گا، ورنہ تو غلط پڑھنے والے کو اگر سکھانے بٹھا دیا اور وہ بیٹھ گیا تو دوسرے جو بیٹھنے والے وہ سمجھیں گے یہی صحیح ہے۔ اس لیے قرآن کے حلقوں کے اندر کہ جو ہے اپنے حفاظ ہیں، علماء ہیں، پرانے ساتھی ہیں جنہوں نے تجوید صحیح کی ہے، یہ تجوید کے حلقے ہیں، یہ صرف قرآن کے دور کے حلقے نہیں ہیں بلکہ تجوید کے حلقے ہیں۔ اس میں ہماری کچھ صورتیں، کچھ آیتیں صحیح ہوں کہ اس طریقے سے قرآن کے حلقے لگے، اور پھر کہ آخر میں جو ہے آدھا گھنٹے کے قریب 20-25 منٹ کے قریب 6 صفات کا مذاکرہ اجتماعی شکل میں ہو، کہ وہ مشورے سے ساتھی اپنا طے کریں اپنے حلقے سے کہ جو 6 صفات کا مذاکرہ ترتیب سے کریں۔ ایک 6 صفات کا ایک تو بیان ہے، ایک 6 صفات کا مذاکرہ ہے کہ مذاکرے کے اندر کہ 6 صفات کو ترتیب سے اپنے ساتھیوں کو بتلاوے، سمجھاوے، ہر ایک کے فضائل، مقصد، اہمیت اور حاصل کرنے کا طریقہ، کہ یہ 6 صفات ہر ساتھی جو آنے والا ہے، نئے سے نیا مجمع بھی ان 6 صفات کو یاد کر کے سیکھ کر پڑھ کر جاوے۔ تو یہ تعلیم کے اندر ہم اس کا اہتمام کریں گے۔ بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ ظہر کے بعد اعمال کی مجلس ہوگی، تو ظہر کے بعد جو اعمال کی مجلس ہوگی اس اعمال کی مجلس میں کہ ہر حلقے والے اپنے حلقوں کے ساتھ بیٹھے، کہ چاہے ہمارا خطہ دور ہے، کہیں ہماری جو ہے الگ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اپنے حلقے کے ساتھ ہی سب ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھے،
اس لیے کہ اعمال کی جب بات ہو جاتی ہے اس کے بعد عزائم کی مجلس ہوتی ہے، تو وہ عزائم کی مجلس میں پورے حلقے والے بیٹھ کر مسجد وار عزائم کریں گے کہ ہر مسجد کے ساتھی اپنی اپنی مسجد کے اعتبار سے پرچہ بنا کر کہ عزائم کرے کہ ہم آئندہ سال تک کے اندر کہ کیا کیا کون کب وقت لگائے گا، کون کتنا وقت کب دے گا، روزانہ کی محنت کا، ماہانہ اور سالانہ، کہ روزانہ کا بھی وقت اور مہینے کا کب وقت دیں گے، ہفتے میں کب وقت دیں گے اور سال میں کتنا وقت دیں گے، یہ ساری ترتیب آنے والے مجمع کی یہیں سے بن جاوے، اور جانے کے بعد کہ جس مجمع نے جس وقت کو لکھایا ہے، جس وقت کے عزائم کیے ہیں، اس کو وصول کرنے کی محنت شروع ہو جاوے۔ تو یہ ہمارا کام ترتیب سے چلتا رہے گا، اس لیے اپنے ساتھیوں کو، نئے ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ جو ہے ان عزائم کی مجلس سے بیٹھ کر ان کے عزائم اور ارادے کراوے۔ تو بھائی کراؤ گے انشاءاللہ؟ ہاں۔ پھر عصر کی نماز جو ہوگی، عصر کی نماز کے بعد مجلس ہوتی ہے، ذکر کی بات ہوتی ہے، اسی طریقے سے نکاح کی مجلس ہوتی ہے۔ اس کے بعد فارغ ہونے کا وقت دیا جاتا ہے، تو اس میں اپنی تسبیحات کو بھی پوری کریں اور اپنے معمولات کو بھی پورا کریں، اور اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر مغرب سے پہلے ہی اپنے آپ کو دعا ذکر میں لگا لیں۔ مغرب کے بعد انشاءاللہ عمومی بیان ہوگا۔ عمومی بیان کے اندر ہر ساتھی چوکن نہ رہے، خطے وار جماعت کے ساتھی پھیل کر بیٹھے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم آگے آ گئے اور آگے بیٹھ گئے، اب سارا مجمع پیچھے ہے، یعنی ہر حلقے کے جو خطے وار جماعت کے ساتھی ہیں اپنے مجمع کو اپنے درمیان میں لے کر بیٹھے، تاکہ جب تشکیل کا موقع آئے تو یہ ساری خطے وار جماعت کے ساتھی آپس میں بیٹھ کر تشکیل بھی کر سکے اور اپنے مجمع کو تیار بھی کر سکے، اور اپنے مجمع کو اعمال کے اندر اخیر تک بٹھاوے۔ اور جب بیان ہو جائے تو بیان کے بعد نماز کا وقت ہوتا ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو عشاء کی نماز کے جو بھی وقت طے ہوگا تو جلد سے جلد اپنے ساتھیوں کو وضو وغیرہ سے، استنجا سے جب فارغ ہو گئے، نماز پڑھ لی، کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد فارغ کر کے جلد سے جلد سونے کی فضا بنا لیں، تاکہ رات کو اٹھنے کی فکر پیدا ہو جاوے، رات کو آسانی کے ساتھ اٹھ سکے۔ اور پھر فجر کی نماز کے بعد جو ہے اعمال کی کارگزاری کی مجلس ہوگی، کہ اعمال کی کارگزاری کی جو مجلس ہوگی کہ اس کے اندر ساری مسجد اور جماعتوں کو پہنچنا، کہ اس میں ہمارے بزرگ جو ہے وہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ ہمیں 5 اعمال کیسے کرنے ہیں، کہ ہمیں مسجد کی تعلیم کیسے کرنی ہے کہ ہماری تعلیم صحیح نہج پر آ جائے، ہمارے گشت، ہماری ملاقاتیں اور ہماری 3 دن کی ترتیب اور روزانہ کی محنت کے ساری کہ بزرگوں کے نہج اور ترتیب سے کیسے ہونے لگ جاوے، کہ وہ ساری چیزوں کا مذاکرہ آتا ہے، اس کی کارگزاریاں آتی ہے، اور کہ ہر حلقے سے ایک متکلم طے کریں، ہر حلقے سے ایک متکلم طے کریں۔ بھائی کیا ہے نا ہر حلقے والوں نے؟ ہاں، کہ آج عصر کی نماز کے بعد بھی جو مشورہ ہوگا تو اس میں بھی ہر حلقے کا متکلم ہو، کہ جس متکلم کے پاس پوری کارگزاری ہو، اپنی اجتماع کی محنت کی پوری کارگزاری اور پورے سال میں کیا محنت ہوئی اس کی پوری کارگزاری سامنے ہو، تاکہ وہ ہم اپنے بزرگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ ایسے ہی 5 اعمال کی کارگزاری ہو تو اپنی مسجدوں کے اعتبار سے ایک متکلم طے کریں کہ بھئی فلاں حلقہ ہے تو فلاں حلقے کے فلاں مسجد والے کھڑے ہو کر کہ کارگزاری بتلائیں، تو وہ مسجد والوں کو اعمال کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی اپنے مشورے سے اس کو طے کریں، پھر آخری وقت میں بھئی تم کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ، کہ یہ بات نہ ہو، بلکہ ہمارا کام ترتیب کے ساتھ ہو۔ تو وہ اعمال کی کارگزاری کے اندر اپنی مسجد جماعتوں کو شریک کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جمعہ کے دن ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر کہ پھر کہ آخری مجلس کا وقت طے ہوگا، آخری مجلس ہوگی، تو یہ آخری مجلس کے اندر کہ جو جماعت میں جانے والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں، کہ ان اللہ کے راستے میں جانے والوں کو وصول کر کے سب کو تخت کے قریب لیا، ان کا مصافحہ ہوتا ہے، کہ بیان کے بعد آخری مجلس کے بعد ان کا مصافحہ ہوگا اور دعاؤں کے ساتھ وہ اللہ کے راستے میں رخصت ہوں گے۔ اس کے لیے جو جماعتیں اپنی تیار ہیں، یا جو جماعت میں جو ہے اجتماع کے 2-3 دن کے بعد کی ان کی ٹکٹیں ہیں یا کچھ وقت کے بعد ہیں، جو جماعتیں تیار ہیں کہ ان جماعتوں کو وصول کر کے ان کو سامان کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ ان کو یہاں لانے کی فکر کریں، تاکہ وہ اجتماع کی ساری مجلسوں میں شریک ہو کر یہ آخری مجلس میں بھی اہتمام کے ساتھ جب روانگی کی بات ہوگی اور ان کے سامنے اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضائل اور جو ساری بات ہوگی کہ وہ بات وہ ہدایات کو سن کر جاویں،
اس لیے یہاں پر رسی بندھے گی تو وہ رسی کے اندر وہ ساتھیوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ طے کی جاتی ہے، تاکہ وہ ساتھی یکسوئی کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر کہ پھر وہ مسافہ کر کے جو ہے اللہ کے راستے میں روانہ ہو۔ اور کہ اجتماع کی جب دعا ہو جاوے تو دعا ہونے کے بعد کہ سارا مجمع تو اپنے گھروں کو رخصت ہو جائے گا، لیکن یہ ہماری خطے وار جماعت کے ساتھی ہیں، خدمت والے جو ساتھی ہیں اور مسجدوں سے اور حلقوں سے جو خدمت کے جو ساتھی طے کیے ہوئے ہیں کہ یہ ساتھی کہ ابھی جو ہے اجتماع ختم نہیں ہوا ہے بلکہ ابھی تو اجتماع کا کام باقی ہے، اس لیے یہاں کے جو انتظامی لائن سے اور جو ساتھیوں نے مشورے سے جو طے کیا ہے کہ وہ ساتھی اس کی فکر کرے کہ یہ سارا نظام ہم جو ہے ترتیب سے لگا کر پھر ہم اپنے گھروں کو جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ سارے ساتھی کریں گے نا؟ بات ہے کیا کریں تو تخت کے جو ساتھی ہیں وہ کہاں ہیں؟ تخت کے ساتھی آ گئے ہیں سارے، جو تخت کے جو ساتھی ہوں، ایسے ہی پارکنگ والے ساتھی ابھی جو ہے وہ بزرگوں کی جماعت انشاءاللہ آ جائے گی تو پارکنگ والوں کے سامنے، زون کی خدمت والوں کے سامنے، تخت والوں کے سامنے، ایسے ہی تشکیلی جماعت کے سامنے اور نگرانی والی جماعت کے سامنے کہ بزرگوں میں سے جو قافلہ آئے گا تو ان کی باتیں طے ہوگی، تو وہ جو ساتھی ہوں وہ اپنے ساتھیوں کو جمع کر لیں، وہ اپنے ساتھیوں کو جو ہے ظہر کے بعد انشاءاللہ کسی بھی وقت بزرگ طے کریں گے تو یہ ساتھی اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے اس بات کے اندر بھی شریک کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے ساتھی، اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں۔